بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، اصلاح عقیدہ کے عنوان سے آج آپ گفتگو سنیں گے۔ انسان ساری زندگی جو بھی عمل کرتا ہے اسی سالہ زندگی میں، 90 سالہ زندگی میں، 40-50 سال کی زندگی میں، وہ عمل چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، خدمت خلق، کسی بھی حوالے سے، اس کا اجر سارے کا سارا عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کی، عملی زندگی کی پوری عمارت عقیدے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ صرف عمل کافی نہیں ہوتا۔ ابو جہل جب حج کا سیزن آتا تھا حاجیوں کے لیے 100 اونٹ قربان کرتا تھا تاکہ حاجی کھائیں، میٹھے پانی کا انتظام کرتا تھا، خیمے لگواتا تھا تاکہ حاجی گرمی سردی سے محفوظ رہ سکے۔ کتنا عمدہ کام ہے، لیکن گیا کہاں ہے؟ دوزخ۔ اور اس کے مقابلے میں ایک موحد آدمی جس کا عقیدہ توحید پر پختہ ہے، وہ اگر ایک مٹھی جو بھی کسی کو صدقہ کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ صدقہ قبول کرتا ہے اور اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا عمل سے پہلے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بارے میں دنیا میں پائے جانے والے دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ محض تخیلات پر مبنی ہے اور ایک نظریہ وحی الہی پر مبنی ہے۔ جو عقیدہ تخیلات پر مبنی ہے وہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ پہلے سب بندر تھے، پھر عجیب عقل دیکھو کہ بیٹھ بیٹھ کے زمین پہ دم گھس گئی۔ ہماری تو بیٹھ بیٹھ کے دم گھس گئی، جو اصل بندر ہیں ان کی دم کیوں نہیں گھستی؟ دم گھس گئی ہے، بال جھڑ گئے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت شکل تبدیل ہو گئی ہے رفتہ رفتہ، اور پھر ہم انسان کہنا لینا۔ اور ایک وہ نظریہ ہے جو اسلام نے پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن کے الفاظ ہیں خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ گویا آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ آپ کے باپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 3 شخصیات ہیں دنیا میں جن کی تخلیق عام فارمولے سے ہٹ کر ہے، ان کا یہ ایک امتیاز ہے۔ ایک آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور پوری کائنات سے اللہ رب العالمین نے مٹی جمع کرائی، اس میں کوئی مٹی کالی، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی خاکستری، کوئی کنکر والی، کوئی ریت والی، کوئی چکنی، کوئی دلدل والی، کوئی پتھر والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسانوں میں رنگوں کا فرق ہے اسی مٹی کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے اسی مٹی کا فرق ہے۔ نرم مزاج والے نرم مٹی سے، جس کے اندر پتھریلی مٹی کا اثر ہے وہ انتہائی سخت مزاج، جسے آپ کہتے ہیں جی بڑا سنگ دل آدمی، بڑا سنگ دل آدمی۔ بیٹے کی، جوان بیٹے کی میت بھی سامنے پڑی ہو تو اس کو آنسو نہیں آتے، ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں ٹپکتا، آپ کہتے ہیں بہت سنگ دل آدمی۔ یہ اس مٹی کے اثرات ہیں۔ پھر دوسری شخصیت حضرت حوا ہے، جس کے ماں باپ کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی زندگی میں آدم علیہ السلام موجود ہیں، ان کی کوکھ سے، پسلی سے، سائڈ سے حضرت حوا کا جنم ہوا، اور مرد میں سے یہ تخلیق بھی بالکل ایک امتیازی تخلیق تھی۔ تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے قرآن نے بھی کہا اِنَّ مَثَلُ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کچھ آدم کے جیسی ہے، ماں ہے لیکن باپ نہیں۔ یہ جو انسانی ارتقاء کا، انسانی زندگی کا
نسل انسانی کے بڑھنے اور پھیلانے کا جو فارمولہ ہے، یہ تینوں شخصیات اس فارمولے میں نہیں آتی. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار. آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا اور دھوپ پہ ڈال دیا سوکھنے کے لیے، اللہ اکبر، روح پھونکنے سے پہلے پڑا رہا، اور اللہ رب العالمین نے جب اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. روح پھونکتے ہی آدم علیہ السلام زندہ سلامت کھڑے ہو گئے. 60 ہاتھ کا قد. آپ جب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، آدم علیہ السلام کے قد کاٹ پر جائیں گے. 60 ہاتھ کے قد. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا سنگل سٹوری محل بھی ہو تو چھت کتنی اونچی ہو، کتنی اونچی ہو. 60 ہاتھ کا قد. آدم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے، کچھ چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا. یہ جو اشیاء روزمرہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلا انسان تھا، اسے تو کچھ معلوم نہیں. گندم کس کام آتی ہے، چاول کس کام آتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، یہ درخت کون سا ہے، اس سے کیا کرتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. گویا ان کو سارا علم اللہ نے عطا کر دیا. جڑی بوٹیوں کا علم کہہ دیں یا معاشی علم کہہ دیں، جو بھی آپ دل میں آئے اسے علم کا نام آپ دے سکتے ہیں. اور جب فرشتوں سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ یہ کیا ہے اور کس کام آتا ہے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. نہ انہوں نے کبھی چاول کھائے، نہ انہوں نے کبھی گندم کی روٹی کھائی، نہ کبھی آم کھایا. ان کو کیا پتا یہ کیا ہے اور کس کام آتے. آدم علیہ السلام سے کہا تو بتا. سیدنا آدم علیہ السلام نے سارے بتا دیے. اب فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا نا کہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گی، اللہ نے اس آدم کی علم کے ذریعے برتری ظاہر کر کے فرشتوں کو سجدے میں ڈال دیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تخلیق آدم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس راز کو فرشتوں پر ظاہر کیا. میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میرے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے والا ہوگا. میں حکم جاری کروں گا، وہ اس کی تعمیل کرے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتے چونکہ دنیا میں جنات کو دیکھ چکے تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، خون ریزیاں بھی کرتے ہیں، دنگا فساد بھی برپا کرتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ یہ دوسری مخلوق بھی یہی کچھ کرے گی. فوراً کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گی. اگر تجھے اپنی حمد و ثنا درکار ہے، اپنی تسبیح درکار ہے، تو ہم 24 گھنٹے الہ العالمین تیری حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے رب العالمین نے بنائے، جب سے بنائے قیام میں کھڑے ہیں رب العالمین کے حضور. کچھ فرشتے رب العالمین نے ایسے بنائے، جب سے پیدا کیے سجدے میں پڑے ہیں
رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے. کچھ فرشتے ایسے بنائے جو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا. اور فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ طواف کر کے چلا جاتا ہے زندگی میں دوبارہ اس کی پھر باری نہیں آتی. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے. اللہ رب العالمین سے کہنے لگے الہ العالمین، ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تجھے اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کی نظر بندوں کے پوری کی پوری کائنات کے ماضی پر، حال پر، مستقبل پر ایک جیسی ہوتی ہے. مستقبل بھی رب العالمین کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے حال ہے. آج جو چیز ہمارے سامنے ہے آنے والی چیزیں بھی رب العالمین کے سامنے ایسے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور جو چیز فرشتے نہیں بتا سکے اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم ان کو بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا استعمال کیا ہے. آدم علیہ السلام نے بتایا، فوراً فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے سجدے میں گر گئے. قرآن کہتا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور فوراً کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے الہ العالمین تو پاک ہے، ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو بتائے، اگر تو نہ بتائے تو ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، تیرے بتانے سے علم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنتوں کا وارث بنا دیا، حضرت حوا کو بھی جنت کا وارث بنا دیا. لیکن قرآن نے ایک بات کہی، فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ہم نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی، ان کی جورو حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے پوری کی پوری دنیا بسا ڈالی. لیکن پھر یہ بھی بتایا ہم نے عورت کو کیوں بنایا، ہم نے عورت کو کیوں بنایا. فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ملاپ سے سکون حاصل کریں. یہاں ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں. عورت یہ نہیں سمجھتی کہ شادی کا مقصد کیا ہے، اکثر مرد بھی نہیں سمجھتے شادی کا مقصد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کی خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب خامن اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے. جب خامن اسے دیکھے وہ اس کو خوش کرے، یعنی اس کے چہرے پر وہ ہر وقت 12 نہ بجے رہے. مرد باہر سے آیا، کما کے تھکا ہارا، محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا آیا ہے، وہ سکون کے لیے گھر آیا ہے. اسے بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس سے اچھی باتیں کرو، تاکہ وہ جو باہر کے دکھ تکلیف سہے کے آیا ہے اسے بھول جائے.
یہاں مولویوں کے پاس عورتوں کی لائن لگی ہوگی. کیوں؟ ساری تعویذیں لے رہی ہوں گی کہ بس جی ایسا کوئی تعویذ دے دو مولوی صاحب میرا میاں میرا غلام بن جائے. اور مولوی دے رہے ہوں گے. ارے اللہ کے بندے، جب مولویوں کے پاس اگر اتنی طاقت ہوتی نا پوری دنیا کو اپنا غلام نہ بنا لیتے. کبھی تو سوچو نا. اور وہ مولوی خود غلام ہوتا ہے اپنی بیوی کا، وہ خود غلام ہوتا ہے، لوگوں کو تعویذ دے رہا ہے کہ جی میرا میاں میری بات نہیں مانتا، ایسا تعویذ دو بس میرے آگے پیچھے پھرتا رہے بس. اب دیکھو ذرا سا سوچنے کی بات، اگر عورت اپنے میاں کو غلام بنا لے گی